رہے تھے، میں نے کچھ تبدیلی کی ہے، میں نے اپنی نشست تھوڑی سی تبدیل کی قبلہ پیر صاحب کے دامن میں حاضر ہو گیا، اور اس کی ایک وجہ ہے کہ میں جب پہلے قبلہ عرض کر رہا تھا تو قبلہ پیر صاحب توجہ فرما رہے تھے، تو بس میں ایک شعر پڑھ کر ان کی توجہ لیتے ہوئے اگلا شعر پڑھوں گا کہ ایک نظر مڑ کے دیکھنے والے پیر صاحب سے میں ملتمس ہوں، بابا جی بڑی توجہ سے مجھ خاکسار کے اشعار سن رہے تھے، تو میں قبلہ آپ کی بارگاہ میں گوش گزار ہوں کہ ایک نظر مڑ کے دیکھنے والے کیا یہ خیرات پھر نہیں ہوگی، ایک نظر مڑ کے دیکھنے والے کیا یہ خیرات پھر نہیں ہوگی۔ آپ کی توجہ چاہتے ہوئے قبلہ پیر صاحب کے ایک پنجابی شاعر خدا سے سوال کرتا ہے کہ مولا تو نے اپنا محبوب اتنا خوبصورت بنایا ہے، کتنا خوبصورت بنایا ہے، تو آگے سے بارگاہ رب العزت سے جواب ملتا ہے کہ میرا محبوب ہے آخر۔ دیکھا جائے نا، دیکھا جائے گا کہ محبوب کس کا ہے، ناز کون اٹھا رہا ہے، بنانے والا کون ہے، محبوب دیکھا جاتا ہے کس کا ہے، پھر اس کی خوبصورتی کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ محبوب کی شان کو تولنے اور ناپنے والے کاش یہ سوچ لیتے محبوب ہے کس کا، محبوب ہے کس کا۔ بارگاہ رب العزت سے حضور پنجابی شاعر کو جواب مل رہا ہے کہ میرا محبوب ہے آخر، اے انج دا با کمال ہووے، مثالاں میں جویں اپنی ایدی اپنی مثال ہووے۔ قبلہ پیر صاحب آپ کی توجہ چاہتے ہوئے میں صرف آپ کو سنا رہا ہوں، دعاؤں کا ملتجی ہوں، اور اس در کی اس آستانے کی دعاؤں سے بہت کچھ ملا ہے کہ میں کہ بے ذرہ، میں کہ بے وقت و بے مایا ہوں، بس تیری محفل میں چلا آیا ہوں۔ اور میں بڑے ناز کی بات ہے کہ ریاض حسین پر کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہوں، میں قبلہ پیر ریاض حسین کے ڈیرے پر اگر کھڑا ہو کر پڑھ رہا ہوں تو اس بات کو یوں کہہ دوں کہ میں ریاض حسین میں کھڑا ہوں، ریاض حسین میں کھڑا ہوں، جس میں ایک کلی کا نام اگر اولاد حسن ہے تو دمکتے ہوئے اور چہکتے ہوئے اور خوشبودار پھول کا نام محبوب حسن ہے، اور اگر اس دربار اس آستانے کی اس گلزار حسین کی اس ریاض حسین کی خوبصورتی کو چار چاند لگاتے ہوئے دیکھا جائے تو محمود الحسن شاہ صاحب بھی سٹیج پر جلوہ فروز ہیں۔ اب میں آپ کی بارگاہ میں آپ کی توجہ چاہتے ہوئے بارگاہ رب العزت سے پنجابی شاعر کو جواب مل رہا ہے جس نے یہ سوال کیا ہے کہ مولا محبوب کو اتنا خوبصورت بنایا ہے، تو اللہ کہتا ہے میرا محبوب ہے آخر، اے انج دا با کمال ہووے، مثالاں میں جویں اپنی ایدی اپنی مثال ہووے۔ اور مکمل کر لیا نقشہ جدو معمار ازلی نے، مکمل کر لیا نقشہ جدو معمار ازلی نے، سراپا سامنے رکھے رکھ سوچیا مختار ازلی نے، کھڈونے بھی تے چاہیدے نے سونے نو کھڈامن لئی، کھڈونے بھی تے چاہیدے نے سونے نو کھڈامن لئی، ساری خلقت بنا چھوڑی محمد دے گرامن لئی، او دے پیراں دی اڑدی دھول تو، او دے پیراں دی اڑدی دھول تو ہورا بنا چھڑیاں، او دے پیراں دی اڑدی دھول تو ہورا بنا چھڑیاں، اور او دے پلکاں دی جنبش تو تقدیراں بنا چھڑیاں، او دے پلکاں دی جنبش تو تقدیراں بنا چھڑیاں، اور ملائک اس دے ناخن دے تراشے تو بنا چھوڑے، قبلہ ملائک اس دے ناخن دے تراشے تو بنا چھوڑے، لکھاں چند اوس دے ایک ادنا جے ہاسے تو بنا چھوڑے، لکھاں چند سورج اس دے ادنا جے ہاسے تو بنا چھوڑے۔ اور قبلہ توجہ کیجئے گا، پسینے پاک چوں ماشاءاللہ، اور پسینے پاک چوں کستوریاں امبر بنا چھوڑے، جی ماشاءاللہ، ملائک اس دے ملائک اس دے ملائک اس دے ناخن تے تراشے تو بنا چھوڑے، لکھاں چن او دے نکے جائے ہاسے تو بنا چھوڑے، او دے پسینے دی اور پسینے پاک چوں کستوریاں امبر بنا چھوڑے، حسن دی ایک جھلک تو رب نے پیغمبر بنا چھوڑے، حسن دی ایک جھلک تو حسن دی ایک جھلک تو رب نے پیغمبر بنا چھوڑے، محمد سر وحدت ہے کوئی رمز ان کی کیا جانے۔ بس اسی پہ مختصر کر دوں نا، محمد سر وحدت ہے
رمز ان کی کیا جانے، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے۔ محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے۔ بس اسی بات پہ مختصر کر رہا ہوں کہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، رب نے محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ زندگیاں ختم ہوئیں، زندگیاں ختم ہوئیں اور ورق چھوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ میں اپنے آخری ثنا خاں کو ٹائم کی وجہ جی جی سننا تھا زیادہ پیار سے، جی جی لیکن آواز سننی ضروری ہے، جی ٹھیک ہے۔ ریاض حسین پر حاضری دینے کے لیے دعوت دے رہا ہوں جناب قبلہ قاری محمد ریاض اشرفی صاحب کو کہ وہ ریاض حسین کی خوبصورتی کو بڑھاتے ہوئے اپنی اعظم کہاں زبان میری اور کہاں میں، ان کا تعارف میں کیا کرواؤں گا۔ اعظم نے کہا تھا کہ اعظم کہاں زبان میری اور کہاں میں، نام اپنا ان کے نام سے چمکا رہا ہوں میں۔ بس یہی حوالہ بہت بڑا ہے ہم سب کے لیے کہ مانا کہ بے عمل ہوں، نہایت برا ہوں میں، لیکن رسول پاک کے در کا گدا ہوں میں۔ خطیب اہل سنت، لاکھوں کروڑوں دلوں پر راج کرنے والے، اپنی خوبصورت آواز سے لوگوں کے دلوں کو موہ لینے والے، دلوں پر حکمرانی کرنے والے خطیب اہل سنت، سرمایہ ملت، ہماری جامعہ مسجد غوثیہ کے امام و خطیب جناب قبلہ قاری محمد ریاض اشرفی صاحب، جو خطابت کی دنیا میں اپنی مثال آپ ہیں، خطابت کی حسین شاہ سوار، لیکن آج کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگواتے ہوئے بارگاہ مقصود کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ محبتوں کے ساتھ استقبال کیجئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب میں دعوت دے رہا ہوں ریاض حسین میں بیٹھ کر جناب محترم قاری محمد ریاض اشرفی صاحب کو اپنی خوبصورت حاضری سے، اپنی نعت پڑھنے سے ہماری اس حاضری کو حضوری کی منزلوں تک لے جائیں۔ محبتوں کے ساتھ استقبال کیجئے۔